مختلف مقامات کا ڈسٹریبیوٹر آپ کو مقامی سطح میں مدد کر سکتا ہے اور جغرافیائی طور پر فروخت کا حجم بڑھ سکتا ہے۔ ایک بہترین معیاری ٹریسنگ ابیلٹی سسٹم جو مستند انتظام کے لیے بہت مددگار ہے۔ لیکن تھوڑا سا ہمارے یہاں تھوڑی جذباتی قوم ہے تو تھوڑا زیادہ شور زیادہ کرتے ہیں کہ بہت اضافہ ہو گیا ہے اور چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو گئی ہیں۔ چین اور پاکستان کے مابین طبی تعاون کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مؤثر طبی پلیٹ فارم قائم کرنا ضروری ہے۔ مشکل آپریشن والے کیسز اور ہائی ٹیک طبی کامیاب نتائج کو بروقت شیئر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس منصوبے میں ہمارے چینی پاکستانی ملازمین کا تناسب 1:20 سے زیادہ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ چینی آپریٹرز کی تعداد کم سے کم ہو اور ہم مقامی لوگوں کو ذمہ داری سونپتے ہیں۔ ناظرین محترم السلام علیکم، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں نسرین۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو معزز مہمان تشریف لائے ہیں، جناب اشفاق احمد جو بیجنگ ہواچن نین ہے ٹریڈ لمیٹڈ کے لیگل پرسن ہیں، اور جناب محمد عبید الرحمان جو پاکستان ایمبیسی کالج بیجنگ میں پروفیسر ہیں۔ آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے پاک چائنا ٹریڈ میں ہماری رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں میڈیکل ڈیوائس کی صنعت بنیادی طور طبی آلات کا معیار اچھا ہے۔ صنعتی پیمانے کی بنیاد پر پاکستان کے طبی سامان فراہم کنندگان کو کوالٹی کنٹرول اور مصنوعات کی اپ گریڈیشن کے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں اچھے سپلائر ہیں لیکن بہت کم۔ صحت سے متعلق آلات جو خون کی وریدوں اور اعصاب کو چھوتے ہیں وہ کچھ خاص ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ پیداواری عمل کے دوران ملازمین کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے غیر معیاری مصنوعات پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرا، پیداواری ساز و سامان زیادہ جدید نہیں۔ تیسرا، وہ وقت پر فراہمی نہیں کر سکتے وغیرہ۔ یہاں تک کہ عمدہ کوالٹی کنٹرول رکھنے والی بڑی فیکٹریوں کی پروڈکٹ لائن بھی نامکمل ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر چینی کمپنیاں مصنوعات کی ایک پوری رینج کا آرڈر دیتی ہیں۔ وہ حصے جو وہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں وہ چھوٹے کارخانوں سے خریدے جاتے ہیں، اور چھوٹی فیکٹریوں کے ذریعے تیار کردہ مصنوعات اکثر معیار کی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ انٹرویو دینے والوں نے مندرجہ بالا دشواریوں کے حل کے بارے میں بھی اپنی تجاویز دی۔ معیار کی بہتری کو سب سے پہلے فیکٹری سسٹم سے شروع ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے چین میں کوئی نظام موجود نہیں تھا اور مکینک ماسٹرز کے تجربے کی بنیاد پر شاگردوں کو سکھانا تکلیف دہ تھا۔ کچھ بڑی پاکستانی فیکٹریوں کی کوالٹی ٹریسیبلٹی صارفین کے لیے صرف ایک رسمی دستاویز ہے۔ دراصل ایک بہترین معیاری ٹریسنگ ابیلٹی سسٹم جو مستند انتظام کے لیے بہت مددگار ہے۔ میں اکثر یورپ اور امریکہ کی فیکٹریوں کا دورہ کرتا ہوں اور وہ عمل میں بہتری کے لیے رائے دیتے ہیں۔ صارفین کے ساتھ بات چیت کریں تو وہ سمجھ سکیں کہ مصنوعات کو کس طرح بہتر بنایا جائے اور سرجری کے لیے ڈاکٹروں کا وقت کم لگے، اور پھر اسی کے مطابق اپنی پیداواری عمل کو تبدیل کریں۔ میں نے بھی امریکہ اور یورپ کا دورہ کیا ہے، کئی متعلقہ نمائشوں اور کانفرنسوں میں شرکت کی ہے۔ میں اکثر ان ڈاکٹروں سے بھی رابطہ کرتا ہوں جنہوں نے میری مصنوعات خریدی ہیں، اور انہوں نے مجھے مصنوعات کو بہتر بنانے کے لیے بہت سی عملی تجاویز دی۔
اس کے علاوہ پاکستانی میڈیکل ڈیوائس کمپنیوں کو چینی مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے کئی سالوں کی سرمایہ کاری کی مدت کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کم از کم 5 سال چین میں سرمایہ کاری کی اور ان 5 سالوں میں کچھ نہیں کمایا ہے۔ جب میں نے سن 2010 میں چین میں کاروبار کرنا شروع کیا تھا تو میں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا چین میں کمپنی کیسے رجسٹر کی جائے۔ پھر میں نے CFDA سابقہ چائنا فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن حالیہ چائنا نیشنل میڈیکل پروڈکٹ ایڈمنسٹریشن میں درخواست دی اور چین میں اپنا لوگو رجسٹر کیا۔ ہر قدم پر بہت سا پیسہ اور وقت لگتا ہے۔ بیرون ملک منڈی بڑھانا صرف پاکستانی میڈیکل ڈیوائس کمپنیوں کا ہی موضوع نہیں۔ اس سال بیجنگ انٹرنیشنل میڈیکل ڈیوائس نمائش میں بہت سی چینی کمپنیوں نے بھی اپنے تجربات شیئر کیے۔ بیرون ملک منڈیوں میں چینی مقامی برانڈز کی پہچان اتنی واضح نہیں ہے اور ابتدائی مرحلے میں واقعی یہ مشکل تھا۔ ہم مختلف تکنیکی تعارف فراہم کریں گے اور دیگر بین الاقوامی حریفوں کی مصنوعات کے ساتھ ٹیکنالوجیز کا موازنہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم غیر ملکی صارفین کے لیے آزمائشی خدمات بھی فراہم کریں گے تاکہ وہ ہماری مصنوعات کا ذاتی طور پر تجربہ کر سکیں۔ ہم نے 2010 میں بین الاقوامی منصوبے کا آغاز کیا اور ابتدائی مرحلے میں بہت کم منافع ہوا۔ 2015 میں کسی نے آرڈر کے لیے ہمیں تلاش کرنے میں پہل کی۔ چونکہ ہمارے پاس اپنا برانڈ اور بنیادی ٹیکنالوجی ہے، لہٰذا دوسرے اوریجنل ایکوپمنٹ مینوفیکچررز کی نسبت بھی کام کرنا آسان ہے۔ بعد میں بیرون ملک ہمارے مارکیٹ شیئر آہستہ آہستہ چین کی مقامی مارکیٹ کے ساتھ برابر ہو گئے۔ ابھی ہم نے ورک شاپ کی تعزیوں اور رہائش کے لیے 50 ملین سے زائد یوان کی سرمایہ کاری کی ہے اور پیداوار سے متعلق ماحول، پیداواری عمل اور پیداوار کے معیار پر سختی سے قابو پانے کے لیے کچھ متعلقہ ضروری جانچ کے آلات شامل کیے ہیں۔ اس وقت ہم مڈل اسپین میں ٹریڈ مارک کے لیے بھی درخواست دے رہے ہیں۔ اگلا قدم ہماری تحقیق اور ترقیاتی کوششوں میں اضافہ کرنا ہے۔ ہمیں گاہکوں کا اعتماد حاصل کرنے اور سب سے بڑی منڈی کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے معیار، تحقیق و ترقی، جدت اور خدمات پر انحصار کرنا ہوگا۔ پاکستان میں جو مختلف کمپنیز ہیں یا جو طبی آلات بنانے والے ادارے ہیں وہ عام طور پہ اپنا کوئی دفتر باہر کے ممالک میں نہیں رکھتے۔ ان کے ہاں کوئی خود آ کے ان سے رابطہ کرے اور چیزیں خرید لے تو ٹھیک ہے، کہ بہتر کوالٹی ہونے کے باوجود بہتر پیکنگ نہیں ہے۔ جب تک آپ کی اس میں نفاست نہیں ہوگی، اچھی پیکنگ نہیں ہوگی، تو اس کی اتنی زیادہ آپ بہتر طریقے سے اس کو آگے سپلائی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں پاک چائنا ریسپانس۔ گندم کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے پاکستان نے مقامی مارکیٹ میں مؤثر فراہمی اور قیمتوں میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے درآمد شدہ گندم خریداری کے کوٹے میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کے غذائی بحران کے حل کے سلسلے میں چین اور پاکستان حل تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ چین کے چاول پیدا کرنے والے اہم علاقے ہیلونگ جیانگ کے مقامی زرعی حکام نے پاکستان میں خوراک کی کمی کو دور کرنے کے لیے چاول کی پیداوار کی تکنیک کو بہتر بنانے کی تجویز دی ہے۔ اگر ہیلونگ جیانگ کا براؤن چاول پاکستان میں متعارف کروایا جائے تو اس چاول کی پیداوار اور پروسیسنگ سے تقریباً 20% اناج کی بچت ہو سکتی ہے اور پروسیسنگ کی لاگت بھی تقریباً 20% کم ہو سکتی ہے۔ براؤن چاول کی نئی اقسام کو پالش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس سے زیادہ غذائیت کو برقرار رکھتے ہوئے لاگت کم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو براؤن چاول پسند نہیں آتے کیونکہ ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن مخصوص طریقے سے اگائے گئے براؤن چاول میں پانی زیادہ اور غذائیت کا برقرار رہتے ہیں، جس سے ذائقہ بہتر ہوتا ہے۔ چین میں ایک قول یہ ہے کہ جنسنگ کا ایک جنن 1 لیٹر براؤن چاول کی طرح اچھا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پالش شدہ چاول کے مقابلے میں براؤن چاول نہ صرف پروسیسنگ لاگت اور نقصانات کو کم کرتا ہے بلکہ پیداوار کو بھی برقرار رکھتا ہے اور اس میں غذائیت کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نئے تیار شدہ بھورے چاول کو صرف مخصوص طریقہ کار کے مطابق بھوسی میں اگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کے بھورے چاولوں کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے زرعی تعاون کے منصوبے میں شامل کیا جائے تو براؤن چاول پاکستان میں غذائی بحران کو دور کر سکتے ہیں۔ پاکستانی شہریوں کی کھانے کی عادت بھی بہتر ہوگی اور
پاکستان میں چاول لگانے کی ترقی کو بھی فروغ ملے گا اور پروسیسنگ کی صنعت پروان چڑھے گی۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں زرعی تعاون ایک اہم شعبہ ہے۔ بیجوں، زرعی مواد اور مشینری میں چین کی جانب سے تعاون اور تکنیکی تعاون کی مسلسل پیش رفت سے پاکستان کی ملکی غذائی فراہمی میں مستقل طور پر اضافہ متوقع ہے اور اس کے غذائی تحفظ میں مزید بہتری آئے گی۔ پاکستان اور بیلٹ اینڈ روڈ سے وابستہ ممالک اور چین کے درمیان تعاون نہ صرف ٹیکنالوجی، سائنسی تحقیق اور صنعت میں تعاون کو فروغ دیتا ہے بلکہ برادرانہ ممالک کے مابین اعتماد اور حمایت کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان میں کھانے کی قیمتوں میں حالیہ جو اضافہ ہے، کیا آپ کے خیال میں وہ گردشی اضافہ ہے یا مصنوعی؟ لیکن تھوڑا سا ہمارے ہاں تھوڑی جذباتی قوم ہیں تو تھوڑا زیادہ شور زیادہ کرتے ہیں کہ بہت اضافہ ہو گیا ہے اور چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو گئی ہیں۔ کچھ چیزوں میں جیسے آٹے میں یا چینی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مصنوعی اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اس کے علاوہ باقی کھانے پینے کی چیزوں میں مجھے ایک گردشی اضافہ تو ہے کہ جو ایک سائیکل چل رہا ہے اس کے مطابق اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ کوئی مصنوعی اور ایک دم سے قیمتوں کا اوپر جانا اور نیچے آنا دکھائی نہیں دیا۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، باقی دنیا 20% اضافے کے ساتھ جی رہی ہے۔ حکومت کی نگرانی میں ہوگا۔ ابھی سب کام حکومت کو، میرے خیال میں ہم حکومت کے ذمہ نہ ڈال لینا، تو ہم اپنے طور پہ بھی ایک ہر انسان کو ایک ذمہ داری لینی پڑتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے کہ اگر زمینی حقائق دیکھو تو میرے خیال میں اتنا بڑا بحران نہیں ہے کہ جتنا بیان ہو جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ کیونکہ ایک آئیڈیا ہے کہ ہم لوگ یہ چائنا میں تھے جو کووڈ کی وجہ سے عوام جو ہے اپنے ملک کے ساتھ ایک وقت کے ساتھ ایک سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ چین اور پاکستان کے مابین طبی تعاون کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مؤثر طبی پلیٹ فارم قائم کرنا ضروری ہے۔ مشکل آپریشن والے کیسز اور ہائی ٹیک طبی کامیاب نتائج کو بروقت شیئر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس منصوبے میں ہمارے چینی پاکستانی ملازمین کا تناسب 1:20 سے زیادہ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ چینی آپریٹرز کی تعداد کم سے کم ہو اور ہم مقامی لوگوں کو ذمہ داری سونپتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں سی پیک پائنیئر۔ روایتی چینی طب PCM کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غیر ملکی اس سے واقف نہیں، لہٰذا ہمیں اسے مزید چینلز کے ذریعے پھیلانا چاہیے۔ تو یہ جو میرے خیال میں سب سے اہم بین الاقوامی تبادلے اور روابط ہیں۔ اب جبکہ چین کے پاس کووڈ-19 کے خلاف ایک ویکسین ہے اور اچھی چیزیں دنیا کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ اس وبا کے دوران واقعی بہت سے غیر ملکی کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ میرے لیے متاثر کن ہے۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے ووہان جانا تھا، وہاں لوگ مر رہے تھے، لوگ بیمار ہیں اور میں یہاں ہوں، میں ان کی مدد کر سکتا ہوں، لہٰذا مجھے ضرور وہاں جانا چاہیے، یہی میری سوچ تھی۔ عثمان چین کے صوبہ یونان میں سب سے کم عمر غیر ملکی طبی ماہر ہیں۔ اب وہ چانگشا میڈیکل یونیورسٹی میں بطور میڈیکل لیکچرر کام کر رہے ہیں۔ اس سال جنوری میں عثمان نے ووہان میں کووڈ-19 کے خلاف لڑنے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کی تھیں، لیکن وہ جا نہیں سکے۔ اس کے بجائے وہ وبائی مرض کے انسداد میں درکار سپلائی میں مدد کے لیے یونان میں رہے۔ ان کا خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے چین میں تعلیم حاصل کی ہے، لہٰذا جب چین کو ضرورت ہو تو انہیں بدلے میں کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے یونیورسٹی سے بات کی کہ اگر ممکن ہو تو میں ووہان جانا چاہتا ہوں۔ یونیورسٹی کے دفتر نے سربراہان سے بات کی اور پھر آخر میں انہوں نے ہونان کے فارن ایکسپرٹ سروس آفس اور دیگر سرکاری عہدیداروں سے بات کی۔ انہوں نے میرے عزم کی بہت تعریف کی، لیکن بدقسمتی سے حفاظتی خدشات کے پیش نظر انہوں نے مریضوں کی مدد کے لیے میرے ووہان جانے کا انتظام نہیں کیا۔ تاہم چین کے اس وبا کے خلاف اقدامات بہت مؤثر ہیں، لہٰذا میرے خیال میں دوسرے ممالک کو بھی چین سے سیکھنا چاہیے۔ عثمان وبائی مرض سے بچاؤ کے سامان کی تقسیم اور کمیونٹی کے لوگوں کا جسمانی درجہ حرارت لینے کے لیے جنوری سے یونان میں ہیں۔ ان کی اس استقامت نے اپنے طلباء کے لیے بھی ایک اچھی مثال قائم کی۔ اس شراکت کے لیے عثمان کو پاکستان کی طرف سے ایک خصوصی اعزاز دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ کام کیا۔ انہوں نے دنیا بھر میں ایسے پاکستانیوں کا نوٹس لیا
جنہوں نے کووڈ-19 کے دوران خدمات پیش کی، اور پھر انہوں نے ان میں سے ہر ایک کو وزیر خارجہ ایوارڈ سے نوازا۔ چنانچہ انہوں نے چین سے بھی انتخاب کیا، اور انہوں نے چین سے جسے منتخب کیا وہ میں تھا۔ میں یونیورسٹی کی انتظامیہ، اساتذہ اور یونیورسٹی کے سربراہان کے علاوہ یونان کے غیر ملکی ماہرین خدمات کے دفتر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اگرچہ ہمارے یہاں 100 سے زائد انٹرنیشنل طلباء تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی انفیکشن نہیں ہوا تھا۔ عثمان کا روزانہ کام چانگشا میڈیکل یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پر اپنے طلباء کے ساتھ میڈیکل کیسز شیئر کرنا اور تعلیم دینا ہے۔ عثمان نے کہا کہ وہ کلینک کے کام سے زیادہ تدریس پسند کرتے ہیں۔ در حقیقت میں میڈیسن کلینیکل ڈاکٹر ہوں اور اسپتال کام کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہوں، لیکن میں تدریس کو ترجیح دیتا ہوں۔ بعض اوقات میں حقیقی مریض دیکھنے کے لیے طلباء کو کلینیکل لیبارٹریوں یا اسپتالوں میں لے جاتا ہوں۔ چین اور پاکستان کے مابین طبی تعاون کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مؤثر طبی پلیٹ فارم قائم کرنا ضروری ہے۔ مشکل آپریشن والے کیسز اور ہائی ٹیک طبی کامیاب نتائج کو بر وقت شیئر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ نتائج کو بر وقت شیئر کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک پاکستان اور چین کے مابین طبی تعاون کا تعلق ہے تو بیجنگ فرینڈشپ ہسپتال کے جگر کی پیوندکاری کے مرکز نے 5 سال قبل میڈیکل ٹیکنالوجی کے تبادلوں کی 2 طرفہ سرگرمیاں شروع کی۔ ستمبر 2018 میں بیجنگ فرینڈشپ ہسپتال کے لیور ٹرانسپلانٹیشن سینٹر سے پروفیسر چوچی چون اپنی قیادت میں ٹیم کے ساتھ سرحد پار طبی امدادی کارروائی اور رہنمائی کے لیے اسلام آباد لے گئے تھے۔ اس وقت میں پاکستان میں جگر کی پیوندکاری میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان کے زیادہ تر مریض علاج کے لیے ہندوستان، ترکی یا برطانیہ جاتے تھے، جو مہنگا تھا۔ فیلڈ اسٹڈی کے بعد ہم نے راولپنڈی میں ان کے ایک بڑے اسپتال کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب تک ہم پاکستان میں جگر کے سینکڑوں ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں۔ ماضی میں چین نے بھی اعلیٰ سطحی طبی ٹیکنالوجی کے حامل ممالک کی مدد قبول کی اور ہم نے بھی ان سے سیکھا۔ طبی علوم کی حدود نہیں ہے، لہذا ٹیکنالوجی کے اشتراک سے اسے ترقی دی جانی چاہیے۔ ہم پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہیں
اور ہم یہ جاری رکھیں گے۔ بہت سی چیزوں میں تعاون کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو جو پاکستان اور چین کے طبی ادارے ہیں وہ آپس میں مل کے بہت سے معاملات میں ایک تو جو تجربہ کار اور ماہرین ہیں ان کا تبادلہ کر سکتے ہیں، یہاں کے ماہرین وہاں جا سکتے ہیں، وہاں کے ماہرین یہاں آ سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں BRIMEA جو بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل میڈیکل ایجوکیشن الائنس جو ہے وہ بنا ہے، آلریڈی یہ کام ہو رہا ہے، اس پہ تقریباً 49 کے قریب ادارے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف طرح کی طبی سہولیات ہیں وہ ایک دوسرے کو دی جا سکتی ہیں۔ سائنسی تحقیق جو ہو رہی ہے اس میں چین بہت آگے ہے، پچھلے سال شاید جو طب کا نوبل پرائز تھا یہ اس سے پچھلے سال چین کے ایک ڈاکٹر نے حاصل کیا، تو چین اس میدان میں بہت آگے جا رہا ہے، پاکستان ان سے سیکھ سکتا ہے اور چینی اس سلسلے میں ان کی مدد کر سکتی ہیں سائنسی تحقیق کے معاملے میں۔ پھر ایک بڑی اہم چیز ہے جو تربیت ہے، اس میں پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے ان کی تربیت ہے، پھر ڈاکٹرز کی آپس میں ایک دوسرے کی ورکشاپس کی جا سکتی ہیں دونوں ملکوں میں۔ ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں CPEC میچ۔ حال ہی میں چین کے شہر بیجنگ میں دوسرا بیلٹ اینڈ روڈ انفراسٹرکچر سپلائی چین گرین ڈیولپمنٹ فورم منعقد ہوا۔ اس فورم میں کاروباری اداروں نے وبا کے دوران متاثر ہونے والے نقل و حمل کے چینل کے حوالے سے وسعت کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ وبا کے دوران نقل و حمل پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ہمارے 20 سے زائد منصوبے ہیں جن میں سے کوئی بھی معطل نہیں ہوا یا زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ وبا کے دوران پورٹ قاسم تھرمل پاور پلانٹ جس میں ہم نے سرمایہ کاری کی ہے، اس نے پاکستانی حکومت کی ضروریات کے مطابق بجلی کی ترسیل کا کام مکمل کیا۔ ہم نے رواں سال اگست تک 6 ارب کلو واٹ بجلی پیدا کی ہے جو تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ ہم شپنگ کی ٹریکنگ کے حوالے سے مختلف معلومات رکھتے ہیں، ایکسپورٹ کنٹرول پالیسیوں اور درآمد و برآمدات کے ضوابط میں تبدیلیوں کو سمجھتے ہیں، اور وبا سے بچاؤ کے حوالے سے مقامی اقدامات، ہوائی پروازوں اور بری نقل و حمل کی تازہ صورتحال سے آگاہ رہتے ہیں۔ منصوبوں کے لیے درکار ضروری سامان، خاص طور پر انسداد وبا مواد کی برآمد یقینی بنانے کے لیے چارٹر فلائٹس، نقل بار برداری اور انٹرنیشنل ایکسپریس ڈلیوری جیسے متعدد طریقوں کا استعمال کیا تاکہ زیر تعمیر منصوبوں کے معطل نہ ہونے کو یقینی بنایا جا سکے۔ چینی کمپنیاں پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو فروغ دینے کے ساتھ فعال طور پر مقامی روزگار اور آمدنی پیدا کر رہی ہیں۔ چائنا ریلوے 20ویں بیورو گروپ کمپنی لمیٹڈ نے 1.486 بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ عبدالحکیم روڈ سے لاہور تک کراچی لاہور موٹر وے کی 230 کلومیٹر لمبی اور 6 لین کے 2 طرفہ حصے کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ یہ سڑک چینی اور پاکستانی عوام نے مشترکہ طور پر تعمیر کی ہے۔ پاکستانی آپریٹرز اچھی مہارت رکھتے ہیں، لہٰذا اس منصوبے میں ہمارے چینی پاکستانی ملازمین کا تناسب 1:20 سے زیادہ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ چینی آپریٹرز کی تعداد کم سے کم ہو اور ہم مقامی لوگوں کو ذمہ داری سونپتے ہیں۔ مثال کے طور پر مقامی مٹی کی نقل و حمل کا مسئلہ، ہمیں بے شمار مٹی کی کھدائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ چین سے اس طرح کی گاڑیوں کا حصول بہت پیچیدہ ہے اور مقامی علاقے میں اتنی گاڑیاں نہیں ہیں، تاہم منصوبوں کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے ہم کمپریشن کے آلات استعمال کرتے ہیں اور مٹی کی نقل و حمل کا معاملہ مقامی لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو مٹی کے لیے بڑے ٹریکٹروں کا استعمال کرتے ہیں۔ جب تک مٹی مقررہ حد میں ہو میں لے لوں گا، اس سے پاکستانی عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے انسانی وسائل قابل تعریف ہیں۔ انسانی وسائل کا ڈھانچہ بھی نہایت معقول ہے، لوگ بہت محنتی ہیں اور نرم مزاج ہیں۔ ہم شانہ بشانہ کام کرتے ہیں اور بہت ہی ہم آہنگی سے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر داؤد ونڈ پاور پلانٹ جو ہم نے لگایا ہے، اس میں صرف ایک چینی ہے اور باقی تمام ملازمین پاکستانی ہیں۔ پاور پلانٹ اب تک بہت عمدہ طریقے سے چل رہا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ کی تعمیر سے منسلک ہونے والے پہلے ممالک میں سے ایک کے طور پر پاکستان ٹیکنالوجی اور انتظامیہ میں چین کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے اضافی نتائج سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔
我们这个项目230公里长。 हमारे इस प्रोजेक्ट की लंबाई 230 किलोमीटर है और हमने इसमें 8000 से ज्यादा मकामी कारकुनों को मुलाजिमत दी है। इस मंसूबे पर 2 साल से जायद काम करने के बाद इन मुकामी कारकुनों ने अपनी जाती महारत और मुकामी कारोबार के इंतजाम के तजुर्बे को बेहतर बनाया है। ये पाकिस्तानी मुआशरे की तरक्की या पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे की तामीर में भी अहम किरदार अदा करेगा। 我觉得中巴两国 मेरे ख्याल में चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती हमारी सबसे बड़ी संग बुनियाद है, जो चीन और पाकिस्तान के मबैन बाहमी ताउन के बड़े फवायद में से एक है। इस वक्त हम मुश्तरका मंसूबों के जरिए पाकिस्तानी ठेकेदारों के लिए मुश्तरका जीत जैसा ताउन भी लाए हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपनी टेक्नोलॉजी और सलाहियतें पाकिस्तानी कंपनियों को सौंप देते हैं। इन्हें इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग में तजुर्बे का मौका फराहम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी भी बहुत सारे शोबे हैं जहां दोनों ममालिक एक दूसरे की कमी पूरी कर सकते हैं। चीन ने गुज़श्ता 2 सालों में बहुत तेजी से तरक्की की है और चीन और पाकिस्तान के मबैन दोस्ती हमेशा निस्बतन गहरी रही है। मिसाल के तौर पर मुस्तकबिल में पाकिस्तान तलबा को चीन भेज सकता है या हम अपने तलबा को पाकिस्तान भेज सकते हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ तबादला करें और एक दूसरे से मजीद सीख सकें। मुझे देखिए बहुत से मंसूबे हैं, सी पैक गवादर पोर्ट है, फिर एयरपोर्ट है, फिर हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, मोटरवेज का जाल बिछ रहा है। काफी साइडों पे चाइनीज कंपनियां काम कर रही हैं और मैं तो जिक्र करना नहीं बोलूँगा KKH का, ठीक है, करोकरम हाईवे का, क्योंकि बेसिकली मैं अब्टोबाद से तल्लक रखता हूँ, मेरे घर के पास से गुजरता है। तो अभी मेरे ख्याल में अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो ये KKH पे, तो एक बहुत अच्छा रोड है। ये सब पहाड़ी इलाके थे और मुश्किल थे और इधर से रोड का था, मेरे ख्याल में दुनिया के चंद मुश्किल तरीन डेस्टिनेशन में से था ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाला KKH। मेरे ख्याल में तो एक अजूबे की, इसको एक अजूबे का नाम देना चाहिए। ये पहले भी आज से मेरे ख्याल में 40-50 साल पहले भी, उस वक्त भी चाइना और पाकिस्तान में दोनों की तावन से ये रोड बना था। नाज़रीन, पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इतवार के रोज शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।